الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کو سایہ بنایا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ ناظرین و سامعین، فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم فرمایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسی میں بیت المقدس ہے، اسے قوم عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں اپنا وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم کی معیت میں روانہ ہونا پڑا تو راستے میں جو کوئی سختی اور تکلیف آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرنے بیٹھ جاتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ ہی سایہ اور نہ ہی کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سایہ بان بنا دیا، جو رات دن ان کے لیے ان کے ساتھ چلتا رہتا اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا۔ جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہو جاتا، نہ ان کے کپڑے میلے ہوتے، نہ ان کے ناخن اور بال بڑھتے تھے، کپڑے پرانے بھی نہ ہوتے۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من و سلوہ اتارا۔ اسی صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا گیا۔ وہ یوں ہوا کہ انہیں من و سلوہ ملنا شروع ہو گیا۔ من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ چنانچہ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجین قسم کی ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے 1 سا یعنی تقریباً 4 کلو کی مقدار کے برابر اترتی، اور یہ لوگ اس کو چادروں میں لے کر بھر لیتے تھے، دن بھر اسی میں سے کھاتے پیتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا فرمائی تھی ان پر احسان فرمایا۔ جبکہ سلوہ کے بارے میں قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا
اور اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ پرندہ بنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہفتے کو نہیں اتاری جاتی تھی، باقی ہر روز پہنچتی، اور جمعہ کے دن دگنی اترتی تھی۔ حکم یہ تھا کہ جمعے کے دن ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، صرف ایک دن کی جمع کرنی ہے، اس سے زیادہ جمع نہ کرنا۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، یعنی جس سے منع کیا گیا تھا ان میں جمع کرنا شروع کر دیا، اور ذخیرے ایسے جمع کیے کہ وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہو گئے اور آخرت میں نافرمانی کر کے سزا کے مستحق قرار دیے گئے۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور کہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ جزا دیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، فرمایا جب ہم نے ان سے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیل والوں کو لے کر مصر سے اس شہر کی طرف گئے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ بیت المقدس جانا ہے۔ اس شہر سے بیت المقدس ہی مراد فرمایا گیا کہ اریحہ یعنی جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں قوم عمالقہ آباد تھے، وہ لوگ وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں غلے کھانے پینے کی چیزیں بکثرت تھیں۔ اس بستی کے لوگ اس بستی میں نہیں تھے، اس بستی میں انہیں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور جس دروازے سے داخل ہونے کو فرمایا گیا تھا وہ ان کے لیے کعبے کی طرح تھا، اس میں داخل ہونا تھا، اور اس طرح کے سجدہ کرتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے حطۃ کہتے ہوئے جائیں، یعنی ہمیں ہماری مغفرت فرما۔ یہ کلمہ استغفار کے طور پر انہیں عطا کیا گیا تھا۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی، یعنی ایک تو سجدہ کرتے ہوئے نہ داخل ہوئے، اور دوسرا اس لفظ کو معاذ اللہ عز و جل بدل دیا، اور اس طرح کے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے اور داخل ہوئے، اور توبہ استغفار کا کلمہ پڑھنے کے بجائے مذاق کے طور پر حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، جس کا معنی یہ تھا بال میں نہ دانا۔ اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں بنی اسرائیل والوں پر طاعون کا وبال آ گیا، طاعون کی بیماری مسلط کر دی گئی، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ آیت نمبر 58 میں اس کا ذکر ملتا ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فرمایا پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اس کو ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالم پر عذاب نازل کیا، کیونکہ یہ نافرمانی کرنے والے تھے۔ وہ بیماری کون سی تھی؟ فرمایا بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب مسلط کر دیا گیا، اور اس بیماری کی وجہ سے ایک ساعت میں بنی اسرائیل کے 70,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ ناظرین و سامعین، اس واقعہ میں اس آیت مبارکہ میں طاعون کا ملتا ہے۔ طاعون ایک بیماری ہے، اسی مناسبت سے اس کے متعلق چند حدیث طیبات ہم سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے بے شک طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا، لہٰذا جب کسی جگہ طاعون ہو
اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو، اور جب کسی جگہ طاعون ہو تو تم اس علاقے میں نہ جاؤ۔ دوسری روایت مسلم شریف کی ایک اور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں طاعون پچھلی امتوں کے لیے عذاب تھا جو اس کا بقیہ عذاب ہے۔ جب تمہارے شہر میں طاعون واقع ہو تو وہاں سے بھاگو نہیں، اور دوسرے شہر میں ہو تو وہاں پر نہ جاؤ۔ جبکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام سے طاعون کے بارے میں عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرا رہے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی، یعنی وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ رب کائنات جل وعلا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔